رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے آیت نمبر 112 تک 5 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں. اس سے پہلے 2 آیات کریمہ جو ہم نے پڑھی تھی ان کے متعلق کچھ بات بلکہ زیادہ بات ہو چکی تھی، کچھ بات باقی ہے. جو آیات اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 گزشتہ درس میں، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ نسخ کے معنی ہیں زائل کرنا، مٹانا، ختم کر دینا. اور یہاں پر نسخ سے مراد یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے پاس جو اللہ کے احکامات آئے وہ احکامات قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب منسوخ ہو گئے. اب صرف اور صرف قرآن کے قانون چلیں گے، قرآن کا قانون چلے گا، قرآن کے احکامات چلیں گے. لیکن ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ سابقہ امتوں میں بہت سارے احکامات ایسے تھے کہ جن احکامات کو بعینی ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا. مثلا بر الوالدین، مثلا شرک نہ کرنا، مثلا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہاں جی، اسی طریقے سے عفو و درگزر، جھوٹ نہ بولنا، سچائی کا دامن تھامے رکھنا، غیبت سے پرہیز کرنا. بہت ساری ایسی خصلتیں، بہت سارے ایسے اخلاق
اخلاقیات اور بہت سارے ایسے معاشرتی احکامات ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھے، وہی احکامات قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی امتوں کو جو حکم ملا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا ہر ایک نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے پاس جتنے احکامات تھے وہ اپنی جگہ پر، قرآن مجید نے جن جن احکامات کو قائم رکھا، باقی رکھا، یا نیا کر کے بیان کیا، یا تبدیل کر کے بیان کیا، یا اضافہ کر کے بیان کیا، یا کسی کو حکم کو مٹا کر نئے حکم کو بیان کیا۔ اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان کردہ قانون ہی اصل ہوگا۔ پچھلے قوانین اگر اس میں آ گئے، پچھلے احکامات اگر اس میں آ گئے تو ہم پچھلے کتاب کی وجہ سے ان کو نہیں مان رہے، تورات کی وجہ سے نہیں مانیں گے، زبور کی وجہ سے نہیں مانیں گے، انجیل کی وجہ سے نہیں مانیں گے، بلکہ ان احکامات کو مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں آ گئے، اس لیے کہ اب قرآن مجید کے احکامات لاگو ہوں گے، نافذ ہوں گے اور ان پر عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسخ کے متعلق یہ بات عرض کی تھی کہ جو یہودی کہتے ہیں کہ اگر پچھلے احکامات منسوخ ہو گئے، نیا حکم آ گیا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ تو یہ تو نعوذ باللہ جہالت کی بات ہے کہ کسی چیز سے پہلے اللہ واقف نہ تھے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ قانون کمزور ہے، یا اس قانون کی ضرورت نہیں ہے، یا اس قانون کو عملی شکل دینا مشکل ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس پہ عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ قانون ایک محدود مدت کے لیے تھا، اور وہ مدت جب پوری ہو گئی تو قانون کا تقاضا ہی ختم ہو گیا۔ اب نئی مدت شروع ہو گئی، نیا زمانہ شروع ہو گیا، نئے حالات پیدا ہو گئے، تو قانون اور احکامات بھی نئے ہوں گے۔ تو اللہ کے علم میں چونکہ پہلے سے موجود تھا کہ میں نے اس حکم کو فلاں زمانے میں جا کر بدل دینا ہے، لہذا یہ جو نسخ ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نسخ یعنی اللہ نے اس کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ نے ایک حکم کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، اس وقت مقررہ تک وہ حکم چلتا رہا، جب وہ وقت ختم ہو گیا تو اب نیا حکم آ گیا، اب نئے حکم کی بات چلے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے تبدیلی نہیں ہے، یہ تبدیلی نہیں ہے، نہ ہی نسخ ہے، نہ ہی زائل کرنا ہے، بلکہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ نسخ اور یہ تبدیلی ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی اللہ نے فرمائی ہے یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حکمت کی بنیاد پر ہے، اور وہ حکمت تفصیل سے میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دی تھی کہ حکمت جیسے مریض کی نبض چیک کر کے حکیم ایک دوائی منتخب کرے، پھر 8 دن بعد حکیم اگر دوائی کو تبدیل کرتا ہے یا اس میں کوئی تغیر و تبدل کرتا ہے تو مریض اس سے الجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ حکیم ہی جانتا ہے فن طب کی روشنی میں کہ میں نے کیا کرنا تھا، کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو معلوم تھا کہ میں نے آنے والے وقت میں اس کے لیے کیا نسخہ تجویز کرنا ہے، وہ پہلے سے جانتا تھا۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام طبیبوں کی طب کو پیدا کرنے والا اور تمام طبیبوں کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے والا، تو اس کے لیے یہ چیز کیوں ناروا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو تبدیلی جو ہے یہ احکامات کے اندر جو تغیر ہے، یہ تغیر اور تبدیلی حکمت کی بنا پر ہے، نہ کہ جہالت کی بنا پر، جیسے کہ حکیم حکمت کی بنیاد پر نسخے کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو بات رہ گئی اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پچھلی شریعتوں کے احکامات میں سے بہت سارے احکامات کو منسوخ کیا، یا آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں پچھلی شریعتوں کو منسوخ کیا، ایک نئی شریعت اور نئے روپ میں نئے انداز میں احکامات کو جاری کیا، بالکل اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی کچھ آیات یا کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کے الفاظ کو یا جن کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلا ہے۔ پہلے حکم اور تھا، اب حکم اور آ گیا، پہلے الفاظ تھے اب الفاظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ صورتیں ہیں، تو یاد رکھیے اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کو تبدیل کیا، الفاظ کو نہیں بدلا۔
کیا مطلب یہ ہے کہ الفاظ اپنی جگہ پر قائم ہیں قرآن مجید میں، لیکن حکم بدل گیا۔ حکم جیسا کہ ابتدائی طور پر حکم یہ تھا کہ جو لوگ یعنی خامدوں کے لیے حکم تھا کہ خامد اپنے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے کچھ مال کی وصیت کر جائے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ یہاں پر وصیۃ لازواجہم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے کچھ وصیت کر جائے۔ یہ پہلے حکم تھا، لیکن یہ اس وقت حکم تھا کہ جب عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے باقاعدہ وراثت کا حق اور وراثت کا حصہ نہیں تھا، تو اس وقت کہا گیا کہ آپ وصیت کر جائیں۔ اور جب حکم آ گیا حکم بدل گیا الفاظ کے اعتبار سے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، 4 ماہ 10 دن تک یہ اپنے خامد کے عقد میں ہی ایک اعتبار سے رہیں گی، لہٰذا اب ان کے لیے وصیت نہیں ہے، اب ان کے لیے وراثت ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ جب وراثت کا قانون آ گیا تو وصیت کا قانون ختم ہو گیا، لیکن الفاظ موجود ہیں۔ الفاظ کی تلاوت اللہ نے ختم نہیں کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ الفاظ موجود ہوں حکم نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ موجود نہ ہو لیکن حکم موجود ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ یہ حدیث مبارکہ میں یہ آیت آتی ہے۔ یہ آیت پہلے قرآن پاک کا حصہ تھی، پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کو اللہ کے حکم سے تلاوت کو ختم کر دیا گیا، تلاوت اس کی نہیں ہوتی، لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ حکم کیا ہے؟ الشیخ والشیخۃ کا معنی یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان دونوں کو حد زنا ان پر لگائی جائے گی، اور حد زنا کیا ہوگی؟ فرجموہما، ان دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ اب رجم کا جو حکم ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں بظاہر ہمیں کہیں بھی ملتا نہیں ہے، الفاظ میں رجم کا حکم نہیں ملتا، لیکن حدیث مبارکہ نے اس رجم کے حکم کو نافذ رکھا اور حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رجم کر کے بتلایا کہ یہ حکم اب بھی موجود ہے اور یہ حکم قیامت تک رہے گا۔ تو گویا حکم تو برقرار رہا لیکن الفاظ کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ الفاظ کی پہلی صورت میں نے عرض کیا کہ الفاظ کی تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسری صورت میں عرض کیا کہ الفاظ کی تلاوت نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے۔ یہ ایسا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی آیات میں جو نسخ کا حکم ہے، بعض مفسرین کے نزدیک آیات منسوخہ یعنی وہ آیات جن کے اندر نسخ ہوا ہے وہ تقریباً 500 ہے۔ کتنی ہیں؟ 500 ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ان کے نزدیک جو آیات منسوخہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں کہ جیسے ایک آیت بھی ہمارے سامنے تھوڑی دیر بعد آنے والی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو غصہ آ جائے، ان کے اوپر آپ کو غضب آ جائے تو فاعفوا واصفحوا، ان کی چال بازیوں، ان کی ریشہ دوانیوں، ان کی سازشوں کے نتیجے میں جو آپ کو غصہ آ رہا ہے، جو آپ کو ان پر غضب آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں ان کو معاف کر دیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا، کوئی بدلہ نہ لیجیے گا، کوئی اور ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیجیے گا۔ یہاں حکم یہ ہے، لیکن اس حکم کو تمام مفسرین کے نزدیک اب یہ کہا گیا ہے کہ آیات جہاد سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آیات جہاد سے یہودی جب تک اپنے مذہب پر عمل کرتا رہے ہمارے لیے کوئی اختلاف کی بات نہیں، ہمارے لیے کوئی حکم نہیں کہ ہم ان کے خلاف کو جنگ کریں، لیکن جب وہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانی کرے گا، سازش کرے گا، اسلامی شعائر کی توہین کرے گا، اسلام کے احکامات کی گستاخی اور بے ادبی کرے گا، پھر ہمیں حکم فاعفوا واصفحوا کا نہیں ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ تھا۔ اب حکم پھر کیا ہوگا؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جب تک فتنے کی جڑ نہ اکھڑ جائے اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی کئی آیات جن کی تعداد مفسرین نے تقریباً 500 لکھی ہیں کہ ان آیات میں پہلے حکم نرمی کا تھا، پھر حکم سختی کا آ گیا۔ پہلے حکم میں تھوڑا سا درگزر تھا، پھر حکم میں تھوڑی سی گرفت آ گئی۔ پہلے حکم میں تھوڑی سی لجاجت تھی یا تھوڑی سی آپ کہہ لیں رغبت تھی، تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ باریکی تھی، لیکن پھر بعد میں اس میں شدت آ گئی اور بعد میں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قہر آ گیا یا بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ انتقام کی کیفیت آ گئی۔ تو یہ ساری صورتیں ہمارے پاس سامنے موجود ہیں۔
مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں 13 سال کے اندر مسلمانوں پر جو حالات گزرے کبھی بھی ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہاں پر جتنی آیات کریمہ نازل ہوئی معافی کی، درگزر کی، صلح صفائی کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بامی جو ہے وہ مل جل کر رہنے کی، یہ ساری آیات کیا ہیں پھر مدینہ منورہ کی ان میں نازل ہونے والی ان آیات سے جن کو آیات جہاد کہا جاتا ہے ان سے وہ منسوخ ہو گئی۔ اس لیے تعداد کیا ہے 500 کے قریب ہو گئی، لیکن یاد رکھیے یہ 500 منسوخہ آیات ان مفسرین کے نزدیک بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں اس سے کسی اور قوم کا وہ نظریہ نہیں ثابت ہوتا کہ جو ان کو کہتے ہیں کہ جی 10 بارے بکری کھا گئی، نہیں، بکری نے نہیں کھائے، آیات منسوخہ قرآن میں موجود ہیں۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا فاعفو واصفحو منسوخ ہو گئی کس سے؟ آیت جہاد سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاعفو واصفحو کی آیت کریمہ یہاں موجود ہے، تلاوت اس کی ہے، الفاظ اس کے موجود ہیں، صرف اس کا حکم اب موجود نہیں۔ ہاں حکم تب موجود ہوگا عام حالات میں، ریشہ دوانی کے بجائے اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں پر عفو درگزر کا حکم ہے، وہاں پر اس آیت کریمہ کے اس یعنی معنوی اعتبار سے اس آیت کریمہ پر عمل کیا جائے گا، لیکن حقیقی اعتبار سے یہاں پر چونکہ یہود سے متعلق ہے اس لیے آیت کریمہ منسوخ ہوگی اور آیات جہاد سے اس کو جو ہے وہ منسوخ قرار دیا جائے گا۔ پر تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات کہ جن کو منسوخ سمجھا گیا، بعض مفسرین کے نزدیک ان کی تعداد 500 کے قریب، جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات منسوخہ ان مفسرین کے نزدیک جو دوسرا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی منسوخ آیات کو منسوخ نہ کہا جائے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ آیات موجود ہیں۔ البتہ قرآن پاک میں مجموعی طور پر تقریباً صرف 5 آیات ہیں جو کہ منسوخ ہوئی ہیں، یا تو الفاظ موجود ہیں اور حکم منسوخ ہوا، یا حکم موجود ہے اور الفاظ منسوخ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے، جو جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی وہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے منسوخ ہے، حکم کے اعتبار سے موجود ہے، اور وہ آیت جو آیتیں یعنی بیوی کے لیے جو وصیت کا جو حکم ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے موجود ہے، حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے۔ اس لیے جمہور کے نزدیک یہ 2 ہی آیات ہیں کہ جو کہ جن کے اوپر منسوخ کا اطلاق ہوگا کہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے یا الفاظ کے اعتبار سے منسوخ ہے۔ یہ گزشتہ درس سے پیوستہ بات تھی جو میں نے عرض کر دی۔ آج کے درس میں جو ہمارے سامنے 5 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اے یہودیو تم اس طرح سوالات مت کرو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے تم سوالات کیا کرتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوالات کا سلسلہ مت جاری رکھو جو تم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر رکھے ہیں، یہ تمہارا پرانا وتیرہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت اسی میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح کثرت سوال سے بچو، جیسے یہودی سوالات کیا کرتے تھے تم بھی وہ طریقہ مت اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ جیسا کہ یہودی تباہ اور برباد ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھائی گئی کہ یہودی مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر انہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو اے مسلمانوں ان کی اس روش کو اور اس سازش کو بھانپنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو اور ان کی اس سازش سے بچو، اس سازش سے بچو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کی سازش یہ ہے تو پھر تم ان پر غضبناک ہونے کے بجائے ان پر ہاتھ اٹھانے کے فاعفو واصفحو عفو درگزر سے کام لینا۔ چوتھی بات یہ کہی گئی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم آگے بھیجو گے یعنی جو بھی اچھا عمل آگے کر کے آگے بھیجو گے اور اس کی حفاظت کرو گے تو اللہ کے ہاں اس عمل کا ثواب اور اجر تم پاؤ گے۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات یہ کہی گئی کہ کامیابی کی ضمانت کیا ہے۔ اصل میں کامیابی کی ضمانت کا قاعدہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہود اور نصارہ کا وہ دعویٰ کہ جو اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً پہ تفصیلاً آ چکا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا،
یہ نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں نصرانیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، گویا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک نے یہاں پر ضابطہ بیان فرمایا کہ یہودی ہونے کی حیثیت سے، نصرانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان کہلانے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کا ضابطہ اور قانون کیا ہے وہ بتا دی گیا۔ تو مجموعی طور پہ یہاں پر 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اب آیات کریمہ کا ترجمہ سمجھیے، پھر ہر ایک بات کی وضاحت جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا ام تريدون تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتے جائیں تاکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، پھر بات رہ جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر سوال یہ ہے کہ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اس تم سے مراد کون ہے؟ چاہنے والے لوگ کون ہیں؟ یہاں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس کے مخاطب یہودی ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اے یہودیوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کر چکے ہو، اور کیا ہوا؟ ان سوالات کے نتیجے میں بھی تم نے عمل نہیں کیا۔ آج بھی تم سوال کر کے عمل نہیں کرو گے تو تب بھی تم گمراہ ہوئے، آج بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تب بھی تم پر عذاب آیا، آج بھی تم پر عذاب آئے گا۔ ایک مطلب تو یہ، ایک قول یہ ہے کہ یہودی مخاطب ہے، اس صورت میں ترجمہ اور مفہوم یہ ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل اسلام، اہل ایمان ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، کیا تم اللہ کے رسول سے، اپنے رسول سے، اپنے نبی سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح کے ماضی میں ایک قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے اور وہ تباہ و برباد ہوئی، تو کیا تم بھی تباہی کی طرف جانا چاہتے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوال کرنا تباہی ہوتی ہے؟ سوال کرنا تباہی ہوتی ہے، کسی چیز کو جاننا سمجھنا؟ حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا نصف علم ہے۔ سوال کرنا کیا ہے؟ نصف علم۔ اب خود ہی آپ علیہ السلام بیان فرمائیں کہ سوال کرنا نصف علم ہے، اور ساتھ قرآن پاک یہ کہے کہ تم اس طرح سوالات کر کے تباہی کی طرف جانا چاہتے ہو، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم چیزوں میں سوالات مت کرو۔ لا تسألوا عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تبد لکم تسؤکم، اگر ان چیزوں میں احکامات کو تمہارے سوالات کے نتیجے میں بدل دیا گیا تو تمہارے لیے عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ یہاں پر بھی اسی طرح کی ایک نوعیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم بھی سوالات کر کے تباہی کے دانے میں جانا چاہتے ہو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگ سوال کر کے تباہ ہوئے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوال کرنا منع ہے؟ حالانکہ خود حضور فرماتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ تو دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے کہ نہیں؟ اب اگر اس تضاد کو کوئی آدمی یوں بیان کرے اور ہم مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ جی دیکھو قرآن ایک طرف کہتا ہے سوال نہ کرو، دوسری طرف تمہارے نبی کہتے ہیں کہ سوال کرو، سوال کرنے سے اعلیٰ علم ملتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ سوال سے بچو۔ ہاں جی، تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب کسی صاحب علم کے پاس جب ہم نہیں بیٹھیں گے، جب کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھیں گے، کسی جاننے والے کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں واقعی تضاد نظر آئے گا۔ ظاہر ہے اس نے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا، اس نے حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا، اور ہمارے پاس ہمارے سامنے دلیل تو آ گئی۔ لوگ تو کہتے ہیں دیکھیں جی حدیث میں آ گیا، بخاری میں آ گیا، مسلم میں آ گیا، فلاں میں آ گیا، فلاں میں آ گیا، تو اب تو بس حرف آفت ہو گیا۔ نہیں بھائی، دیکھیے بات یہ ہے ہر چیز کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، اور یہاں جو فرمایا گیا کہ کثرت سوال سے بچو، تو دونوں باتوں کا اپنا اپنا ایک مصداق ہے، اور وہ مصداق کیا ہے؟ یہاں جن سوالات سے بچایا گیا یا روکا گیا یا منع کیا گیا، ان سوالات کے پیچھے فتنہ ہے، ان سوالات کے پیچھے تردد ہے، ان سوالات کے پیچھے شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، ان سوالات کے پیچھے لوگوں کو گمراہ کرنے کی نیت ہے۔ یہاں سوال سے مراد علم حاصل کرنا نہیں ہے، سوالات سے مراد اپنی تسلی اور تشفی کروانا مقصود نہیں ہے۔ یہاں پر سوالات سے مراد جاننا نہیں ہے کہ میں کچھ چیز
چیز جان لو، نہیں، بلکہ یہاں سوال کرنے سے مراد ہی یہ ہے کہ میرے اعتراضات، سوال سے مراد اعتراض، کہ میرے اعتراضات، میرے شکوک، میرے شبہات جب مخاطب کے سامنے آئیں گے تو اس کے دل میں ایمان کے حوالے سے شک و شبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے سوالات سے بچو، ایسے سوالات سے بچو کہ جن سوالات میں تمہاری نیتوں کے اندر فطور ہو، جن سوالات کے پیچھے تمہاری نیتیں خراب ہو، ایسے سوالات سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سوالات، یہی انداز تمہارا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تھا کہ ماننا مقصود نہیں ہوتا تھا، ہیلے بہانے کر کے طرح طرح کے سوالات کر کے حکم کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرنا۔ آج بھی اگر وہی انداز اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی بات امت محمدیہ کو سمجھائی گئی کہ دیکھو وہ اس روش کو اختیار کر کے گمراہ ہوئے، تم وہ روش اختیار مت کرنا۔ اب بات سمجھ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، اس سے مراد یہ جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے جو سوال کیا جائے وہ آدھا علم ہے۔ کیوں آدھا علم؟ یعنی اس نے سوال کر دیا، اب جو جواب آئے گا تو جواب آدھا علم ہے، تو علم پورا ہو گیا، یعنی اس چیز کے بارے میں جاننے کا عمل پورا ہو گیا۔ آدھا عمل اس نے کیا، آدھا عمل جواب دینے والا کرے گا تو بات پوری ہو جائے گی۔ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو کہا کہ آدھا علم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال کرنا بذات خود برا نہیں ہے۔ سوال کرنا بذات خود برا، کسی چیزوں کو جاننا بذات خود برا نہیں ہے۔ برا تب ہے کہ جب چیزوں کو جاننے کے پیچھے نیت میں فطور ہو، اور یہاں پر اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کے حکم الحاکمین نے بات بتلائی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ۔ اچھا یہاں پر ایک بات بطور مثال بھی سمجھ لیجئے، مسلمانوں کو جو ان سے منع کیا گیا نا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، یہ گویا کہ ضمنی طور پہ یوں کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب یہودیوں کے پاس بیٹھتے ہو تو یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہودی تمہارے سامنے دین کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کر کے، شکوک و شبہات پیدا کر کے، پھر کہتے ہیں دیکھو پہلے جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے وہاں پر تو جب تک تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہمارے پاس جب آئے تو ہمارے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر 17 مہینے تک تم نے ایسا کیا، 17 مہینے کے بعد پھر تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور پھر کچھ اور، یعنی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تغیر و تبدل کیوں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس سے ایک نیا مسلمان ہونے والا آدمی، نیا مسلمان جس کا ایمان مضبوط ہو گیا وہ تو مضبوط ہو گیا، لیکن جس کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا، ابتدائی مراحل میں، اس کو تو شک و شبہ پڑے گا کہ بات کچھ ہے، کچھ تو ہے معاملہ۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جیسا کہ آج کل ہمارا مسلمان بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ ادھر ہمارے ایک مطلب عظیم مذہبی اسکالر ہے، ہاں جی غامدی صاحب، وہ پتہ نہیں طرح طرح کے فرامین جاری کر دیتے ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک انہوں نے فرمان جاری کر دیا کہ جناب صدارتی محل میں صدر صاحب کے جو گھر ہے وہاں سے صدر صاحب امامت کروائیں نماز کی، اور پورا پاکستان ان کی امامت میں نماز پڑھے، لائیو آن لائن نماز پڑھے۔ کیا کرتے ہیں؟ پھر تو امام صاحب کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حرم میں جو ایک نماز ہو رہی ہے پوری کائنات اسی نماز کے پیچھے اسی نماز کا نماز پڑھے۔ یہ بات اصل میں کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ اس طرح کی جو عقلی باتیں ہوتی ہیں، ظاہری باتیں ہوتی ہیں، ان سے بڑا جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو وتیرہ ہی ہے کہ یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اب اسی کے نتیجے میں کہا گیا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جس شخص نے ایمان کے بدلے میں کفر لیا، یعنی کیا مطلب؟ زیادہ شکوک و شبہات پیدا کر کے ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا، شک و شبہ کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو جس نے ایمان کے بدلے میں شک و شبہ کی وجہ سے کفر کو اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے پہ آیا پھر بھٹک گیا۔ دوسری بات وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ چال بازی ہے کس کی؟ یہودیوں کی۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن کی وجہ سے، حسد من عند انفسہم، اپنے دل کی جلن کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ اسی چاہت کا نتیجہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اسی چاہت کا نتیجہ ہے کہ وہ تم سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور تم سوالات سن کر کے چکرا جاتے ہو کہ اوہ یہ کیا ہو گیا،
کئی دفعہ کہیں گے جی بتاؤ قرآن پاک میں بہت صراحت کے ساتھ فجر کا نام کہاں ہے، ظہر کا نام کہاں ہے، عشاء کا نام کہاں ہے، عصر کا نام کہاں ہے، مغرب کا نام کہاں ہے، نام نہیں نہ ملتے ساری نمازوں کے، تو پھر نمازیں 5 تو نہ ہوئی. فجر کا نام ملا، فجر کا نام ملا، عشاء کا نام ملا، تو فجر اور عشاء کی نماز ہوئی، باقی تو نمازیں نہ ہوئی جو قرآن سے ثابت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی حدیث کو چھوڑیں، حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی ہے، اصل تو بات ہے قرآن کی، قرآن کی بات کو مانیں گے. تو یہ شکوک و شبہات جو ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل کے اندر جلن ہوتی ہے اسلام کی، اور اس جلن کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لوگوں کے دلوں میں یعنی مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. حق ان پر کن پر؟ ان لوگوں پر جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، یا پھر ان لوگوں پر حق ظاہر ہو چکا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد حق ظاہر ہو گیا، لیکن پھر دوسروں سے متاثر ہو کر کے وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. فرمایا ایسی صورت میں تم یقین کرو کہ شک و شبہ میں مبتلا ہو کر کے کافر ہو جاؤ گے، اور کافر ہو گئے تو فقط ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے. اب ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ جو آپ کو شک و شبہ میں ڈالنے والے لوگ ہیں، جن کی فتنہ انگیزیاں ہیں، چال بازیاں ہیں، سازشیں ہیں، تو اب ان کے متعلق بتلا دیا کہ یہ چال باز لوگ ہیں. تو ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جب تمہارے اوپر ان کی چال بازی ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ لوگ سازشی لوگ ہیں، تو پھر تمہیں غصہ آئے گا کہ یار یہ ہمارے خیر خواہ بن کر کے، ہمارے اپنے بن کر کے. لیکن نا دشمن اگر دشمن کے روپ میں آئے تو بچنا ممکن ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچنا ممکن ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے بچنا اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس سے میں نے بند باندھنا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، اس کی باتوں کو نہیں قبول کرنا، اس کے تان و تشریح پر جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دینی. یہ چونکہ ہمیں جوش بھی دلائے گا، کبھی کبھی ہم پر وار کرنے کی بھی کوشش کرے گا، تو ہم اس کے وار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور بچنا ممکن بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا. لیکن اگر ایک دشمن کے روپ میں نہ آئے بلکہ سجن کے روپ میں آئے، جس کو کہتے ہیں آستین کا سانپ، وہ ہمارا اپنا بن کر کے، ہمارا خیر خواہ بن کر کے جب ہمارے پاس آئے گا تو پھر وہ ہمیں گوبر کے اوپر شہد لگا کر کے دے گا، اور ہم شہد سمجھ کر کے اس کو استعمال کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم غلاظت اور گندگی اور نجاست میں جا گریں گے. یہی کام وہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر تمہارے ساتھ جلن کی وجہ سے تمہارے خیر خواہ بن کر تمہیں رائے حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تم پر ان کا یہ عمل ظاہر ہو جائے، سازش ظاہر ہو جائے، تو فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیج دے. اللہ اپنا دوسرا حکم بھیج دے. وہ دوسرا حکم کیا ہے؟ جہاد. جب تک حکم نہیں آیا تھا تو تب تک معافی، جب حکم آ گیا تو اب معافی نہیں. اب فرمائے گا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ قائم ہے ان کے ساتھ جہاد کرتے رہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے. یعنی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم لانے پر بھی قادر ہے، اس کے اندر تبدیلی کرنے پر بھی قادر ہے. اور آج اگر یہ اپنی سازش کے ذریعے سے غالب ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ اس بات پر بھی غالب ہے کہ کل اللہ ان کو مغلوب کر کے تمہیں غالب کر دے. وسیع مفہوم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. چوتھی بات فرمایا نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اس کے حوالے سے تفصیلی بات پہلے گزر چکی. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ اچھا کام آگے بھیجو گے تو اسے بھی دیکھو گے، برا کام آگے بھیجو گے تو اس کو بھی دیکھو گے. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے اس دنیا کے اندر خیر کا ایک ذرہ برابر بھی عمل کیا، یَرَهُ، وہ قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اس دنیا کے اندر شر کا ایک ذرہ بھی عمل کیا تو وہ قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا. ہاں البتہ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ برائیوں کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں. کچھ نیک کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو برائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ میں ذرا دیکھیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. انسان کی حسد
انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ غیبت، چغل خوری یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بآواز بلند بات کرنا اور آپ کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرنا یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ان تحبط اعمالکم کہ تمہاری آواز ضائع ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ کی حدیث پر اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کی نشانی ہے کہ اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، روضہ رسول کے پاس جسے ریاض الجنات کہتے ہیں، روضہ رسول کے پاس جا کر کے اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا، اور معذرت کے ساتھ آج کل کے دور کے اعتبار سے ایک بہت بڑی بیماری سیلفیاں بنوانا، اس کو وہاں پر تصویریں کھینچنا اور وہاں پر ویڈیوز بنانا اور وہاں پر اپنے گھر والوں کو کال کر کے تو ان کو جو ہے وہ دکھانا کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ یہ سارا کا سارا شان رسالت اور دربار رسالت کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ان کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی بس میں آگے نہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان اپنی نیکیوں کو آگے بھیجے گا تو دیکھے گا، برائیوں کو آگے بھیجے گا تو دیکھے گا۔ مطلب اگر وہ برائیوں پر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا یا ایسے اچھے اعمال نہیں کرتا کہ جن کی وجہ سے اس کی برائیاں ختم ہو جائیں تو پھر اگر ختم نہیں ہوں گی تو وہ آگے جائیں گی۔ ایسے ہی اگر نیکیوں کو قائم رکھتا ہے، نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال نہیں کرتا، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر ہمارے پاس آئے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو اگر اس ضابطے کے مطابق نیکی ہماری برقرار رہی تو پھر ہم اس نیکی کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دیکھیں گے اور اپنے سامنے پائیں گے۔ یہی بات یہاں پر کہی گئی کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اس کی جو سمت مخالف ہے وہ بھی ایسی ہے۔ فرمایا اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، سب کاموں کو اللہ۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ خیالات باطل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پہ کہ یہودی ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، عیسائی ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، تو دلیل یہ ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ تم دلیل۔ ہاں جی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اگر سچے ہیں تو دلیل پیش کریں، تو یقیناً وہ دلیل پیش نہیں کر سکیں گے تو سچے نہ ہوئے۔ آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں، جنت میں جائیں گے، لیکن کون جائیں گے؟ من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربہ، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے، یہ پہلی بات ہے، پہلی شرط ایمان لے آئے۔ نمبر 2 وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ محسن کا معنی یہاں پر، محسن کا معنی، محسن کا اصل معنی تو لغوی معنی تو یہی ہے نیکی کرنے والا، نیک انسان۔ لیکن یاد رکھیے قرآن مجید میں محسن کا لفظ اسلام کے لانے کے بعد جو محسن کا لفظ استعمال ہوا اس کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ وہ سنت پر چلنے والا بھی ہو۔ وہ محسن، وہ سنت پر اللہ کی بتلائی ہوئی عبادات کو رسول اللہ کے طریقے پہ کرتا ہو تو وہ محسن ہوگا، وہ محسن۔ اگر اس نے اعمال صالحہ سمجھ کر کیے لیکن اللہ کے رسول کے نزدیک وہ عمل صالح نہیں ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ اکرام کی طرز زندگی اور طرز معاشرت میں وہ چیز شامل نہیں ہے، تو وہ محسن نہیں ہے۔ اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ نیکی کا کام ہوتا نہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فرمایا جو ایماندار ہوگا اور سنت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف اور حزن
یہ دو لفظ پہلے بھی گزر چکے ہیں، ان کا معنی میں عرض کر چکا ہوں۔ خوف کہتے ہیں کہ آنے والے پیش آنے والے کسی واقعے سے، کسی حالت سے ڈرنا، کسی حالت سے پتہ نہیں بڑھاپے میں جا کر کے کیا ہوگا، پتہ نہیں بڑا ہو کر کے کیا مطلب بنے گا اس بچے کا، یا آنے والے دن پتہ نہیں ملک پاکستان کے لیے کیسے ہوں گے، یا آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں خوف، اس کو کہتے ہیں۔ اور جو اپنی ماضی کی طرف ذرا جھانک کر جب انسان دیکھتا ہے کہ فلاں غلطی ہو گئی، فلاں کوتاہی ہو گئی، فلاں سلسلہ ہو گیا، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، کاش یہ نہ کرتا، افسوس کہ یہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں حزن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان قبول کریں گے، سنت پر چلیں گے، نہ ان کو خطرات لاحق ہوں گے۔ کب؟ قیامت والے دن نہ ان کو خطرات لاحق ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی ان کو گزشتہ زندگی پر غم اور پریشانی ہوگی، بلکہ وہ خوش و خرم ہوں گے اور وہ کہیں گے ہاں مقرؤ کتابیہ، آؤ آ کر کے میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔